السلام علیکم محترم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب استاد ہونے کے ناطے آپ مجھے کچھ نصیحت بھی کریے گا. میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ربیبہ کی حرمت ہے اس میں آپ نے گود میں پلنے کی پہلی شرط کو نہیں مانا، اور جو آپ نے دلائل دیے وہ مجھے تسلی بخش نہیں لگے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ایک شخص کی گود میں پلی ہو، اسے ابو جان کہتے بڑی ہوئی ہو اور ان کا نکاح جائز ہی رہے؟ تو کیا اس بات کا امکان ہے دوسری شرط میں کچھ الفاظ حذف ہو گئے ہوں اور بات کچھ یوں ہو کہ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو اور لڑکیاں گودوں میں نہ پلی ہوں تو تم پر کچھ گناہ نہیں. جزاک اللہ خیر. اس پر مولانا امین احسن اصلاحی نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں نے بھی اس کو بیان کر دیا ہے. اس میں جو شرط آپ بیان کر رہے ہیں وہ شرط کی حیثیت نہیں رکھتی اور وہاں اس کو مقدر بھی نہیں مانا جا سکتا. تاہم کوئی آدمی اگر اس کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تو فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، بس اتنی ہی شرط کافی ہے جس کو قرآن نے منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے بیان کر دیا ہے. مولانا امین احسن نے اس کی مثال بھی دے دی ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی اسلوب ہے جیسے کہا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضافا مضافہ، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. تو یہ اصل میں سود کی ایک خاص نوعیت ہے جس کو سامنے رکھ کر سود کی ممانعت کو کہا گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھتا چڑھتا نہ ہو تو پھر کھا لو. تو یہی صورتحال وہاں بھی ہے. باقی اس طرح کی بعض لطیف چیزوں کو سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے، تو آپ کا کوئی فہم ہم سے مختلف ہو تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، آپ عمل کیجئے اس پر. شکریہ سر.